بر عظمت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو اور صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ہے۔ ابھی وسیم کاظمی صاحب سے تعارف ہوا اور تعارف اتنا بڑا ہوا کہ ان کے والد بزرگوار اتنی عظیم ہستی تھے کہ دنیا میں نہیں ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے تمام مرحومین و مرحومات کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ بحضور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ ذرا سا اگر زحمت شرعی نہ ہو تو آگے تشریف لے آئیے، درود بھیجتے ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں اور آج میرا بخاری صاحب سے تعارف ہوا اور جتنے بزرگ کل یہاں موجود تھے آج بھی موجود ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الفاتح لمن غلب، المغلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی منکر ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، اعزان محترم، خانوادہ کاظمی کی جانب سے اس باوقار خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عنوان گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا ملت مرحومہ کو کہاں کہاں نقصان ہوا۔ توجہ رکھیے گا۔ اور اچھا، چند روز میں 3-4 دن ہوئے ہیں آپ کے سامنے مجھے آئے ہوئے، لیکن ان چند روز میں آپ سے اتنا مانوس ہو گیا کہ مجھے آپ کے درمیان اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے بڑا سوچا کیوں نہیں ہوا اجنبیت کا احساس، تو پتہ چلا کہ ہم شیعان حیدر کرار
دنیا کے کسی قریے میں رہیں، کسی علاقے میں رہیں، کسی ملک میں رہیں، کسی کونے میں رہیں، ہم ایک دوسرے سے اجنبی اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم سب اس دروازے کے ماننے والے ہیں جو دروازہ رسول اللہ بتا کر گئے تھے۔ ہم سب کا دروازہ ایک، ہم سب ایک ہی دروازے کے بھکاری ہیں، اور اس دروازے پر جب بھکاری ایک ساتھ جمع ہو جائے نا، ہر کوئی اس دروازے پہ نہیں آتا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس دروازے پہ صرف وہی آتا ہے جس کا خون شریف ہوتا ہے، صرف خون کی شرافت ہے وہ، ہر کوئی تو نہیں آ سکتا اس دروازے پہ۔ رسول اللہ نے بنایا نہیں علی، علی بننے والے کا نام نہیں ہے، جس نے علی کو بنایا وہ ہے، رسول اللہ نے بتایا، آمادہ ہے نا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ رسول کب سے رسول ہے، جب سے یہ رسول ہے شہر علم ہے، جب سے یہ رسول شہر علم ہے تب سے علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی تعین ہی نہیں کر سکتا نا کہ یہ کب سے نبی ہے۔ کائنات آدم و عالم میں کوئی بندہ بشر قادمی صاحب ایسا ہے ہی نہیں جو یہ بتائے یہ اس وقت سے نبی ہے۔ یہ تو اس وقت سے نبی ہے جب کوئی وقت بھی نہیں تھا، یہ جب سے نبی ہے جب نہیں تھا، یہ تب سے نبی ہے تب نہیں تھا، یہ اس وقت سے نبی ہے جب کوئی وقت بھی نہیں تھا، یہ جب سے نبی ہے جب گردش لیل و نہار نہیں تھی۔ کون بتائے گا یہ کب سے نبی ہے؟ اچھا کون بتائے گا یہ نبی کب سے ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبی تو چھوڑیں دور کی بات، کوئی یہ تعین نہیں کر سکتا کہ یہ عہدہ رسالت پر کب سے فائز ہے۔ یہ تو دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ دنیا نے کہا کہ یہ آیا سب سے آخر میں، پھر نبی بنا 40 سال کے بعد۔ پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم عظمت رسالت کا خیال نہیں کرتے، توہین رسالت آپ کر رہے ہیں۔ یہ تعین کر کے کہ یہ 40 برس کے بعد نبی بنا۔ اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم کا ماننے والا اٹھ گیا اور اٹھ کر اس نے کسی مسلمان بڑے سے بڑے عالم سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی سے افضل تو ہمارا عیسیٰ ہے، کیونکہ ہمارا عیسیٰ تو گہوارے میں اپنی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ جاگیں تو ذرا سا سوچیں، ہمارا نبی تو گہوارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تمہارا نبی وہ ہے جسے 40 برس کے بعد نبوت ملی۔ گستاخیاں آپ نے کی ہیں سیرت نبوی کی کتابیں لکھنے میں، ہم نے نہیں کی۔ ہم تو عظمت احترام رسالت کے قائل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہم اس رسول کی عظمت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علی مولا جو ہمارا سب کچھ ہے، وہ جس کے آگے جھک رہا ہے تو وہ ہستی ہوگی نہ کوئی۔ یہ آپ نے تعین کیا، لیکن لوگوں نے سیرت نبوی لکھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا آئینے میں صورت دیکھنا تو تمہارے یہاں بدعت ہے، بغیر آئینے میں صورت دیکھے ہوئے رسول کی سیرت بیان کر رہے ہو، کسے حق ہے؟ کائنات آدم و عالم میں کسی کو حق نہیں کہ وہ سیرت نبوی بیان کرے۔ آپ میرے والد کی سیرت بیان کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے جی ہم نے بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، لڑکپن دیکھا، خطابت دیکھی، آپ نے دیکھا تو بیان کریں گے نا۔ جن بزرگوں نے بچپنا دیکھا ہوگا وہ بتائیں گے کہ بچپن میں عرفان عابدی کیسے تھے۔ اب یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے والد کو سنا ہے وہ ایسے پڑھتے تھے، ایسے خطابت تھا، ایسے انداز تھا، ایسے بھرم سادات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جس نے دیکھا ہو عرفان عابدی کو وہ تو عرفان عابدی کے بارے میں بتائے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ نبی ہے جو 40 سال کے بعد نبی بنا، اب میں کیا کروں؟ یہ نبی تو وہ نبی ہے جو اس وقت سے نبی ہے جب آدمیت کا باپ
آدم آب و گل کے درمیانی مراحل طے کر رہا تھا. کون بتائے؟ کون بیان کر سکتا ہے سیرت نبی؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کب سے نبی ہے. کسی تاریخ کو یہ ہمت نہیں کہ وہ بیان کرے کہ یہ کب سے نبی ہے. یہ حق نہ کسی صحابی کو ہے، نہ کسی تابعی کو ہے، نہ کسی طب تابعی کو ہے، نہ کسی مورخ کو ہے، نہ کسی ابن خلدون لکھنے والے کو ہے، نہ یعقوبی لکھنے والے کو ہے، نہ صحیح بخاری لکھنے والے کو ہے، نہ مشکات شریف لکھنے والے کو ہے، نہ صحیح مسلم لکھنے والے کو ہے. جب صحیح مسلم لکھنے والے کا باپ مسلمان نہیں تھا اس وقت میرا نبی نبی تھا. کون بیان؟ سلامت رہیں، آباد خیریت سے. حضور کس سے حق ہے کہ کوئی سیرت نبی بھی بیان کرے؟ کون بیان کرے گا؟ عیسیٰ کو بھی حق نہیں. جب عیسیٰ نہیں تھے میرا نبی تھا. جب موسیٰ نہیں تھے میرا نبی تھا. جب جد انبیاء ابراہیم نہیں تھے میرا نبی تھا. جب اسحاق نہیں تھے میرا نبی تھا. جب یوشع نہیں تھے میرا نبی تھا. سب کچھ رہنے دیں. جب آدمیت کا باپ آدم نہیں تھا میرا نبی تھا. تو جب آدمیت کے باپ کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ سیرت نبوی بیان کرے تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ میرے نبی کی سیرت بیان کرے؟ کون کر سکتا ہے؟ علی 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 علی. حضور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سیرت ہے. ابھی اچھا ہوا یوسف لدھیانوی صاحب کی 20-25 سال پہلے سیرت نبوی کی کتاب آئی. لوگوں نے تو بڑی بڑی ڈنڈیاں مانی لیکن انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، اس دنیا سے گزر گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جی یہ وہ نبی ہے جو آدم سے 5000 سال پہلے نبی تھا. بہت فراخ دلی سے کام لیا ہے. چلیں آپ 5000 سال پہلے تک تو پہنچے. آپ 5000 سال پہلے تک تو پہنچے. اللہ کا شکر ہے. آہستہ آہستہ ان نجدیوں کی عقل کو بالغ تو ہونے دو. نبی کی شان سمجھیں گے مگر آہستہ آہستہ آہستہ. بالغ ہو رہی ہے یا علی. آہستہ آہستہ سمجھیں گے. ابھی نابالغ بچے ہیں، انہیں کیا پتا. ان علماء کا واسطہ کبھی ہمارے گھر کے بچوں سے نہیں پڑھا. ان علماء کو تو ہمارے گھر کے بچے سبق پڑھا دیا کرتے ہیں. آپ نے لکھا دیکھیں دیکھیں چاچا اخلاق چاچا ادھر حضور 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 آگے. بہت ممنون. میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ کہاں بیٹھے. بزرگ ہیں میرے، بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہے، لیکن یہ اس منبر کا صدقہ ہے. کس کو حق ہے کہ وہ سیرت نبوی بیان کرے؟ کائنات آدم و عالم میں کسی کو حق نہیں کہ وہ سیرت نبوی بیان کرے. یوسف لدھیانوی صاحب نے لکھا کہ یہ وہ نبی ہیں جو میں پوری تحقیق سے بیان کر رہا ہوں. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو آدم سے 5000 سال پہلے نبی تھا. میں نے کہا بہت فراخ دلی سے آپ نے کام لیا. 5000 سال پہلے. میں نے کہا قبلہ بات تو بہت اچھی کی کہ 5000 سال پہلے تک پہنچے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آدم سے 5000 سال پہلے اللہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے. سوال ہے میرا طالب علمانہ انداز سے. سب کہیں گے بھائی لاحول ولا قوت، کیسی کفرانہ گفتگو کر رہے ہو. اللہ تو جب سے ہے تب سے موجود ہے. تو میں نے کہا مانو کوئی تو اسے سجدہ کر رہا ہوگا جو وہ موجود بنا. آپ جس دن سے تعین کریں گے نا کہ یہ نبی اس دن نبی بنا، اس دن سے آپ کو توحید بچانا مشکل ہو جائے گی. وہ لائق سجدہ ہے.
کوئی تو ہے جو اسے سجدہ کر کے لائق سجدہ بنا رہا ہے۔ خود رسول اللہ نے کہا، قرآن کی آیت موجود ہے، انا اول الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ معبود ہے، سب مانتے ہیں، سنی شیعہ سارے بھائی اللہ کو معبود تو مانتے ہیں نا سب، معبود حقیقی وہی ہے۔ تو یہ بتائیں معبود وہ کب سے ہے؟ کہا جی وہ جب سے ہے تب سے ہے۔ تو کوئی تو عابد ہوگا جس نے اب اس کی عبادت کی ہوگی تو وہ معبود کہلایا ہوگا۔ جب سے اللہ ہے، مجھے نہیں پتا، جب سے اللہ ہے وہ معبود ہے، تو یہ انوار وہ ہیں کہ اسے عبادتیں کر کے معبود بھی بنا رہے ہیں، سجدے کر کے مسجود بھی بنا رہے ہیں۔ میں یہ درود جو آپ نے بھیجا ہے نا حضور، یہ خوشنودی آل محمد کے لیے نہیں بھیجا، ان کے چاہنے والوں نے کچھ ان کا ساتھ دے دیا۔ خوشنودی آل محمد تو ہر بندہ بشر چاہتا ہے، تو خوشنودی آل محمد میں اتنا سارا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مل کے عظمت محمد والے محمد پر باواز بلند صلوات بھیجی۔ ارے میرے پیارے چھوٹے بھائی مولا کے منظور نظر ذاکر، شاعر، خطیب حور صاحب تشریف لائیں، ذہن نصیب سلامت رہیں۔ تو کوئی تو ہوگا نا بھائی، اسلام علم کا مذہب ہے۔ علم، اسلام میں علم کو فوقیت ہے۔ علم کے پیمانے پر اسلام کو پرکھو اگر پرکھنا ہے۔ جاہلوں کے لیے اسلام آیا تھا تاکہ جاہل عالم بن سکیں، اور آیا بھی ایسے معاشرے میں تھا اسلام کہ جس زمانے کا سب سے پڑھا لکھا شخص ابو جہل تھا۔ سوچو تو صحیح ذرا یار، جن کا سب سے بڑا قابل ابو جہل ہو۔ مجھے یہاں چاچا عبدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ ہم تقسیم رزق علم کرتے ہیں اور یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی جہل و ابو جہل کے پجاری نہیں، باب علم کے بھکاری ہیں۔ باب علم کے بھکاری، ہم باب علم کے بھکاری ہیں۔ اور اسلام میں وجہ عزت، وجہ فضیلت علم ہے۔ علم کو اللہ نے وجہ فضیلت رکھا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم مجرد ہے، شاید کوئی سمجھ لے، علم مجرد ہے۔ مجسم ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کہلاتا ہے۔ شجاعت مجرد ہے، مجسم ہو جائے تو علی کہلاتی ہے۔ سخاوت مجرد ہے، مجسم ہو جائے تو علی کہلاتا ہے۔ کریمی مجرد ہے، مجسم ہو جائے تو علی کہلاتا ہے۔ سیادت مجرد ہے، علی و بطول ملے تو مجسم ہوتی ہے۔ اللہ نے پیمانہ ہی علم کو قرار دیا، علم کو قرار دیا۔ اور یہ علم کی فضیلت بڑی عجیب ہے کہ یہ علم وہ علم ہے کہ یہ علم اگر کعبے میں آئے تو صدف کعبہ کہلاتا ہے، آغوش رسالت میں آئے تو کہیں عین اللہ کہلاتا ہے، کہیں وجہ اللہ کہلاتا ہے، کہیں لسان اللہ کہلاتا ہے، کبھی جم اللہ کہلاتا ہے، کبھی اسد اللہ کہلاتا ہے۔ یہی علم، نہیں ایسے نہیں، نعرہ تو دل سے نکلے گا، اور میں اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک نعرہ یہاں سے نہ نکلے۔ جیتے رہیے سلامت ہے۔ یہ علم کی تعریف مختصر سنتے جائیے گا۔ آج اس آیت کے موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ علم کعبے میں آیا تو صدف کعبہ کہلایا، آغوش رسالت میں آیا تو لمحوں کا لمحی کہلایا، دعوت ذوالعشیرہ میں آیا تو شاہد رسالت و توحید کہلایا، جنگ بدر میں آیا تو فاتح بدر کہلایا، جنگ احد میں آیا تو احد کا ہیرو کہلایا، جنگ خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا، جنگ خیبر میں آیا تو مرد میدان کہلایا۔ بڑی توجہ، جنگ خیبر میں آیا، کل سنا چکا ہوں اشارتاً،
خیبر میں آیا تو مرد میدان کہلایا۔ یہ علم جب منبر رسالت پر بیٹھ کر علم و ہدایت کے موتی بکھیرتا ہوا نظر آیا تو سلونی سلونی کا دعوے دار کہلایا۔ بستر رسالت پر محو صراحت ہوا تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی مصداق کہلایا۔ یہی علم جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے پر آیا تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہلایا۔ ایک علم ہے یار، جیتے رہو میرے بیٹا، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک علم ہے، یہی علم جب مسند ہدایت پر بیٹھا تو سلونی سلونی کے دعوے کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ علم جب مقام حلم پیغمبر سمجھانے آیا تو حسن مجتبیٰ کہلایا۔ یہ علم جب وادی صبر سے آگے قدم رکھتا ہوا نظر آیا تو حسین کربلا کہلایا۔ یہ علم جب عبادتوں کی زینت بنا تو زین العابدین کہلایا۔ یہ علم جب علوم آل محمد کا پرچار کرتا ہوا نظر آیا تو باقر العلوم کہلایا۔ یہ علم جب اپنے غضب کو حلم کی زنجیریں پہناتا ہوا نظر آیا تو موسی کاظم کہلایا۔ یہ علم جب مسند شاہی پر آیا تو سلطان عرب والعجم علی رضا کہلایا۔ یہ علم جب تقوی آل محمد سمجھاتا ہوا نظر آیا تو محمد تقی کہلایا۔ جب نقاوت علوی کے ڈھول بجاتا ہوا نظر آیا تو علی نقی کہلایا۔ جب ہیبت الہیہ کا عکاس بنا تو حسن عسکری بن گیا، اور جب اللہ کی غیبت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہوا نظر آیا تو وادی خضرا میں اللہ کی غیبت پر تصدیق ثبت کرتے ہوئے امام آخر الزمان کہلایا۔ ایک مل کے یہی ایک علم ہے، یہی علم اندھیروں میں روشنی کا نام ہے۔ یہی علم جہل کی تاریکیوں میں منور قندیل ہے۔ یہی علم سجدہ آدم پر دلیل ہے۔ اگر میرے موضوع سے آپ بلا فاصلہ جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، یہی علم سجدہ آدم کی دلیل ہے۔ یہی علم فرشتوں کی عاجزی کی دلیل ہے۔ ایک علم ہے یہی، اور یہ علم وہ علم ہے کہ اللہ نے اس علم کو معیار عطا کیا، برتری عطا کیا، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے حبیب جو لوگ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے ان پہ بحث مت کرو، ان پہ سیدھی خدا کی لعنت کرو۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا۔ قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب جو لوگ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے ان پر خدا کی لعنت۔ بہت شکر گزار، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ پہلے دن کی اور دوسرے دن کی اگر گفتگو یاد ہو، محمد و اہل بیت محمد اللہ کے طرف سے معلم بن کے نہیں آئے، اللہ کے علم کا نام ہے انوار خمسہ نجبہ۔ یہ 5 یا یہ 14 عالم نہیں، اللہ کا علم ہے۔ جو ان کے فضائل پڑھے وہ عالم ہے، جو ان کے فضائل پڑھے وہ عالم ہے۔ عالم صرف یہیں ہوتے ہیں، باقی کہیں نہیں ہوتے۔ درود بھیجیے حضرت محمد و آل محمد پر۔ کیا ہوا واقعہ پورا آپ کا سنا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں آتا، بزرگوں سے کئی مقامات پہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کئی دن تک اہل نصارہ و نجران سے
مباحثہ کرتے رہے، انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا۔ جب وہ نہیں مانے نا تو اس بے دل اللہ کے دل میں خیال آیا کہ اے محمد تو میرا محبوب بھی تو ہے، قربان تو میرا محبوب بھی تو ہے۔ اب محبت کے تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ میرے محبوب تیرا یہ معیار نہیں کہ ٹکے ٹکے کے یہ نصارہ و نجران تجھے جھٹلائے، یہ معیار ہے یار، جیتے رہے آپ۔ یہ ٹکے ٹکے کے لوگ تجھے جھٹلائیں، یہ نصارہ و نجران، ان کی اوقات کیا ہے؟ تو نے قرآن سے دلائل دیے نہیں مانتے، توریت سے دیے نہیں مانتے، زبور سے دیے نہیں مانتے، بیٹا مان رہے ہیں۔ تو نے انہیں بتا دیا کہ میں اول العابدین ہوں، اگر ہوتا تو مجھے پتا ہوتا، میں اول الساجدین ہوتا تو مجھے نہیں مانتے، تو نہ مانے۔ اب اپنے ہونے کو میں خود منواؤں گا۔ یا علی یا علی یا علی، شاید کوئی ان جملوں کو سمجھ سکے۔ اللہ نے کہا، وسیم صاحب قبلہ، اللہ نے کہا اب اپنے ہونے کو میں خود منواؤں گا۔ میرے حبیب بہت تو نے زحمت کر لی، مجھ سے گوارا نہیں ہے، اب اپنے ہونے کو میں خود منواؤں گا۔ پالنے والے کیا کرے گا؟ کہا اب توحید کو تو نہ منوانا، اب میں توحید کو منوانے کے لیے زمین پر اپنی چلتی پھرتی حجتیں ان کے سامنے لاؤں گا جو میرے ہونے کی دلیل ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی مولا مل کے اب میرے حبیب اب تیرا معیار نہیں، اب اپنے ہونے کو میں خود منواؤں گا۔ پالنے والے کیسے؟ میں نے زمین پہ اپنی چلتی پھرتی حجتیں دکھاؤں گا، میں زمین پر انہیں ذوالجلال والاکرام دکھاؤں گا، میری ہویت کی جو دلیل ہیں۔ پالنے والے کیسے؟ کہا ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا۔ اللہ تو قرآن میں کہہ چکا ہے کہ ان کے مقابلے پہ ابنانا، لیکن یہ بدبخت ملا اب تک آ رہا ہے۔ میں قرآن کو اردو سے ہی سمجھ لو، جب اللہ نے کہہ دیا ابنانا، پھر بھی کہہ رہا ہو یہ فلاں کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کے برابر ابنانا نو، کلیئر کٹ بنا کیا ہے ابنانا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہزاروں علماء سے ہزاروں دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے، یا تفصیل میں جا نہیں سکتا، اتنے بزرگ علماء نے اتنے اچھے اچھے نتیجے دیے ہیں کہ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا شخص اس پر لب کشائی کی جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرے حبیب ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور میرے حبیب ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے تیور سے بتا دیا کہ اللہ جنہیں اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کہا ہے اللہ نے، متعارف کرایا ہے اللہ نے۔ قل میرے حبیب کہو ان سے اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اور پھر مباحثہ نہیں مباہلہ ہوگا، اور مباہلے میں جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ سب سے سنا ہوا ہے، ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے۔ ابناءنا کی منزل پر رسول اللہ کسے لے کر چلے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی منزل پر۔ نسانا کی منزل پر خاتون محشر کو لے کر چلے۔ انفسنا کی منزل پر مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر چلے۔ یہی ہے نا، یہ گلدستہ انوار خمسہ نجبہ اللہ کی توحید کا گواہ بن کر میدان مباہلہ میں پہنچا، اور اللہ آگے یہ بتانا چاہتا تھا کہ خبردار ان ہستیوں سے
اے کلمہ پڑھنے والوں قیامت تک تم گواہی نہ مانگنا، یہ وہ ہیں جو توحید کے گواہ ہیں، ان سے جو بھی جس بھی حیثیت میں گواہی مانگے گا وہ لعنت کا حقدار ہوگا، لعنت کا حقدار۔ قرآن، اللہ اکبر۔ مہاراج اتنی بلند درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر، جیتے رہیے، آباد رہیں۔ آمادہ ہیں؟ کہا ان کے مقابلے پر نہ آنا، انوار خمسہ۔ اب مجھے تفصیل پہ نہیں جانا، رسول اللہ نے اللہ کے کہنے پر ایک پیغام دیا کہ جب بھی یہ پیغام قیامت تک کے ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پرستی کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اقوام عالم پر توحید منوانی ہے نا، تو اقوام عالم پر توحید منوانے کے لیے نہ نبی کا سہارا لینا، نہ قرآن کا سہارا لینا، نہ حدیث کا سہارا لینا، کیونکہ 3 دن تک یہ نبی انہیں حدیثیں بھی سناتا رہا، قرآن بھی سناتا رہا، اور اللہ نے پیغام دیا کہ اگر تمہاری نیتیں خالص ہیں اور دنیا کو توحید سمجھانا چاہتے ہو تو پنجتن کے ذریعے سے سمجھانا۔ یہ ہیں، اگر توحید شناسی کا علم دینا چاہتے ہو، حق و باطل کا علم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہو، جتنے مفتیان دہر ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے لیے یہ میسج ہے کہ کبھی قرآن سے مت سمجھانا۔ آپ کہیں گے جی قرآن سے کیوں نہ سمجھانا؟ کیا آپ کو قرآن مجسم رسول اللہ سے زیادہ قرآن کی بدحضبی تو نہیں ہے؟ وہ قرآن مجسم جس کے لبوں کی صداقت کا نام قرآن ہے، جب وہ قرآن کی دلیلوں سے نہیں سمجھا رہا، آل محمد کے کردار سے سمجھا رہا ہے۔ قرآن کی آپ ایک آیت پیش کریں، کم از کم 6 تعویلات تو مجھ جیسا حقیر بھی اس کی سنا سکتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن ہیں، دلیلیں موجود ہیں، لیکن آل محمد جب اسلام منوانے کا مسئلہ آئے، توحید منوانے کا مسئلہ آئے، عظمت رسالت منوانے کا مسئلہ آئے، تو انوار خمسہ نجبہ کی ذمہ داری ہے ان کے ذریعے سے منوانا، آل ابو طالب کے ذریعے سے منوانا، آل عمران کے ذریعے سے منوانا، آل مروان کے ذریعے سے نہ منوانا۔ قرآن ہے بھائی، یہ پیغام۔ دیکھیں، میں روز یہ کہتا ہوں، میری گفتگو شروع ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت ہے؟ درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد۔ میرے پیچھے والے بھائی بزرگ کچھ تھک گئے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میں آپ سے ملتمس ہوں، باواز بلند درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد۔ یا علی سلامت رہیں، مولا سلامت، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن میں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر توحید منوانی ہے تو آل محمد کے ذریعے سے منواؤ۔ آل محمد کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ توحید منوائے، نہیں ہے۔ بڑا اعتماد سے کہہ رہا ہوں، محمد و اہل بیت محمد کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے کردار سے آپ توحید منوائیں۔ یہ پیغام ہمیں آیہ مباہلہ نے دیا ہے، یہ پیغام ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، یہ پیغام قرآن نے دیا ہے کہ توحید منوانا چاہتے ہو تو ان کے کردار سے منواؤ، ان کے فضائل سے منواؤ۔ یہ پیغام دیا ہمیں اللہ نے، اور دوسرا پیغام ہمیں رسول اللہ نے دیا کہ تبلیغ توحید و تبلیغ قرآن کا حق
آل محمد کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے، یا علی۔ پریشانی نا علی والوں کو زیب نہیں دیتی۔ جملہ اگر مولا نے مجھے دیا ہے، میں نے تیاری کر کے نہیں آیا تو اس جملے کا سوالیہ نشان بھی مولا ہی ہٹوائیں گے۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ اگر قرآن اور اللہ کی حقانیت منوانی ہے تو آل محمد کے ذریعے سے منواؤ، اور یہی قرآن اور رسول پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے سوا کسی اور کے ذریعے سے پیغام قرآن کی تبلیغ کروانا حرام ہے۔ نہیں، واقعاً ہم سے آج دوپہر کسی کا فون آیا بھائی کا کہ بھائی آپ بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، بہت علی علی کرا رہے ہیں، ذرا احباب کے فضائل بھی بیان کر دیا کریں۔ میں نے کہا بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، احباب کے فضائل بیان کرنے کا بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ میں نے فضیلتیں آپ بتا دیں، بیان ہم کر دیں گے۔ ہم کوئی شخصیتوں کے پجاری تو نہیں ہے نا بھائی، نہ شخصیتوں سے ہمیں بغض ہے۔ اسلام بھی شخصیت پرستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کردار سازی کا مذہب ہے۔ اسلام نے چاچا شخصیت پرستی کے بتوں کو توڑا ہے، کردار کی عظمتوں کو سراہا ہے۔ آپ کردار پیش کریں، ہم بیان کرنے کو تیار ہیں۔ کردار تو لائیں نا، کردار۔ یار اسلام is a religion of character building، کردار سازی کا مذہب ہے بھائی۔ آپ کردار پیش کریں، ہم احترام کریں گے، آپ کو قانون بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کردار پیش کریں، ہم مانیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اشاعت قرآن کا حق محمد و آل محمد کے سوا کسی کو کیوں نہیں، فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ فلاں کی فضیلت بیان کریں، فلاں کو۔ میں نے کہا بھائی ہم تو اقلیت میں ہیں، کم ہے نا، ہم کوانٹیٹی میں کم ہیں، لیکن انہیں کون بتائے کہ ولایت علی کوانٹیٹی کی محتاج ہے؟ نہیں ہے، کوالٹی کی محتاج ہے۔ کوانٹیٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوالٹی کا مسئلہ ہے، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، استعداد کا مسئلہ ہے۔ روز اول سے لعین تعداد میں زیادہ ہے، علی کے ماننے والے تعداد میں کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ خون کی شرافت کا ہے، سب کا خون شریف نہیں ہو سکتا، مسئلہ شرافت خونی۔ لوگ کہیں گے بھائی آپ فلاں، میں نے کہا بھائی آپ تعداد میں زیادہ ہیں نا، آپ بیان کریں، بڑھائیں۔ ہم تو مختصر سے لوگ ہیں، اقلیت میں ہیں، آپ پوری دنیا میں اکثریت میں ہیں، آپ بھی بڑھائیں جتنا بڑھا سکتے ہیں۔ میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، پنجاب میں تو بڑھاوے کا بڑا شوق ہے، تھوڑی ڈھیل دیں، مانجے سوتیں، اڑائیں، بڑھیاں جتنی اڑا سکتے ہیں اڑائیں نا۔ آپ کوئی پیچا مارے، کوئی پیٹا ڈالے، اڑائیں، کسی کی تو پتنگ اڑائیں، اڑائیں نا، بڑھائیں کسی کو۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے جو رسول اللہ کے بڑھانے سے نہیں بڑھے، جو رسول کے بڑھانے سے نہیں بڑھے، وہ تم جیسے فضول کے بڑھانے سے کیا خاک بڑھیں گے؟ نہیں بڑھے بھائی۔ علی قطعاً کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جو رسول اللہ کے بڑھانے سے نہیں بڑھے وہ آپ کے بڑھانے سے کیا خاک بڑھیں گے؟ یاد دلاؤں رسول اللہ نے کہاں کہاں بڑھایا ہے۔ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبد ود آ گیا، آ کے رسول اللہ کے خیمے پر گستاخی سے نیزہ گاڑا، تو اس رسول نے جس خیمے سے باہر آئے، خیمے میں کون تھا؟ سیدہ تھی، امام حسن تھے، امام حسین تھے، مولا علی تھے، رسول اللہ تھے۔ اس نے گستاخی کی، نیزہ گاڑا، کس کے دروازے پر؟ رسول کے دروازے پر۔ رسول کے حرم میں کون ہے؟ بطول ہے۔ رسول اللہ غصے میں باہر آئے، باہر آ کے رسول اللہ نے، وہ رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جو خلق عظیم کی مسند کا تاجدار ہے، جس کی زبان پر گرہ الفاظ بھی نہیں آتے،
جو خود نہیں بولتا وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے. پابند بھائی وہ نبی آج غضب کے عالم میں آیا. تاریخ نے لکھا پیشانی پر شکن تھی رسول اللہ کے, اور رسول اللہ نے سارے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا من لہذا الکلب, کون ہے جو اس سگے دہن دریدہ کی زبان بند کرے. میں اس سے چھوٹا جملہ ممبر کا تقدس سے استعمال نہیں کر سکتا. کون ہے جو اس سگے دہن دریدہ کی زبان بند کرے؟ اٹھو, رسول تو بڑھانا چاہ رہے ہیں. چاچا رسول اللہ بڑھانا چاہ رہے, کوئی تو بڑھتا. یا رسول اللہ میں. کوئی نہیں اٹھا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں. کہا علی بیٹھ جاؤ. کہا کون ہے, کوئی تو اٹھے. مورخ نے لکھا کہ سب کے سروں پر طائر بیٹھ گئے تھے, سانسیں گھٹ گئی تھی, بغلے جھانک رہے تھے. انہی کے لیے تو قرآن میں آیا کہ کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی تو بڑھے. بار بار علی کہتا ہے میں. کہا بیٹھ جاؤ, کوئی بڑھے میں. اسی لیے تو میں نے جملہ کہا تھا جو رسول کے بڑھانے سے نہ بڑھے وہ تم جیسے فضولوں کے بڑھانے سے کیا خاک بڑھیں گے؟ نہیں بڑھ سکتے. مقدر میں ہی نہیں ہے بڑھنا. جو رسول کے کہنے سے نہیں بڑھے وہ تمہارے بڑھانے سے نہیں بڑھ سکتے. میری جان ذرا سے عقل کے ناخن لو, اعتراضات مت کیا کرو. ہم بیچارے سیدھے سادے شیعوں پر چلیں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فضیلت کی جب بات آئے تو آل محمد کا ہی تذکرہ ہو. رسول اللہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ کوئی تو بڑھتا, کوئی فضیلت تو کسی کو مل جاتی. بڑی کوشش کی. جب سورہ برات نازل ہوئی نا, جن جن بزرگوں کے دماغ میں ہے سورہ برات, جب سورہ برات حضور وسیم صاحب نازل ہوئی تو مسئلہ تھا کہ سورہ برات کی تبلیغ کرنی تھی. سورہ برات نازل ہوئی ہے, شان نزول یہ ہے مدینے میں. سورہ برات کی تبلیغ کرنی تھی جا کے مکے میں. مکے میں اس وقت کرنی تھی جب مشرکین اپنے حساب سے حج کے لیے جمع ہوئے تھے, 5 سے 7 ہزار مشرکین. تو اس کی تبلیغ کا حکم آیا کہ سورہ برات کی تبلیغ جا کے مشرکین مکہ میں کرو. اندر سے ایک چٹھی آئی. یہ پرچی سسٹم اس وقت سے رائج ہے کہ میرے ابا جی کو بھیج دیں. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں کہوں گا نہیں کیونکہ اخلاق چاچا بھی صدیقی. لیکن یہ وہ والے نہیں ہیں. پتہ اصل صدیقی کون ہوتے ہیں؟ اصل صدیقی وہ ہوتے ہیں جو صادق آل محمد کے در کے مانگنے والے ہو. یہ وہ والے ہیں. معذرت. اچھا تو ہوا کیا؟ پرچی آ گئی, ابا جی کو بھیجیں. ابا جی نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا جائیں اس آیت کی تبلیغ کر کے آئیں. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مکے. یا رسول اللہ وہاں تو مشرکین کا مجمع, آیت میں کیا ہے؟ کہا ان پہ لعنت ہے. اوسان خطا ہوئے بھائی بڑے صاحب کے. کہا یا رسول اللہ وہ اکیلے جاؤں یا کچھ لشکر وشکر لے جاؤں؟ کہا مرضی ہے, جتنا لشکر لے جانا چاہو لے جاؤ. رسول اللہ بھی جانتے تھے, پتہ تو رسول اللہ کو بھی تھا کہ اشاعت کس نے کرنی ہے, لیکن کل کو کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ رسول نے تو دیا ہی نہیں تھا, نہیں تو کر کے آ جاتے. رسول اللہ نے کہا بھائی جتنے لوگوں کو لے آ سکتے ہو لے جاؤ. لے گئے ہوں گے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو, مجھے نہیں پتا, اکیلے نہیں جاتے تھے. گئے, ابھی یہ کچھ مقام پر پہنچے ہی تھے کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے, دست رسالت کا بوسہ دیا. اور بھائی بعد از درود و سلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ یا آپ کریں یا اس سے کرائیں جو آپ جیسا رجل ہو, جو آپ جیسا رجل ہو. بڑا پرانا نعرہ یاد دلا دیا.
مل کے جی سلامت ہو. سلامت رہیں. بڑا خوبصورت نعرہ لگایا آپ نے مجھے. جیتے رہیے. اچھا پتہ کہ آپ نا مسلسل قصیدے سنا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہے ہیں کہ علی کی شان بیان ہو رہی ہے, لیکن آج کے بعد سے میں اپنا بستہ لے کے آؤں گا اخلاق چاچا کے پاس, کہوں گا مجھے سرائکی سکھا دیں تھوڑی سی. بڑی خوبصورت اور میٹھی زبان ہے, مجھے نہیں آتی. میٹھی کیوں نہ ہو, جب اس کے چاچا اتنے میٹھے ہیں تو چاچا کی زبان کتنی میٹھی ہوگی یار. مذاق بات. درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد کا. چلے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دوں. چاچا اس شعر کی گواہی دیں گے. بامبے علامہ صاحب گئے تھے, 94 کی میرے خیال سے بات ہے. فضائل علی کا دریا بہہ رہا تھا, فضائل پڑھ رہے تھے کہ ایک سادھو جی اٹھے, زرد عبا پہنی ہوئی تھی, شال ڈالی ہوئی تھی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کا بھاشن کمال کا ہے, آپ کے بھاشن میں ہمیں ایشور کے الفاظ نظر آتے ہیں. یہ ان کا جملے ہیں. آپ نے جو علی مولا کی شان بیان کی ہے کمال کی ہے. علامہ صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ لوح محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں. آمادہ رہیے. اور علامہ صاحب نے یہ کہہ کے پڑھا تھا کہ یہ میرے کراچی کے اہل سنت کے شاعر عارف اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں, بابا بھی یہی کہتے تھے کہ علی کی محبت فرقوں کی محتاج نہیں, علی کی محبت خون کی شرافت کی محتاج ہے. اہل سنت کے شاعر عارف اکبر الہ آبادی, ان کا شعر پڑھا تھا کہ لوح محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں, ہاں ولی ابن ولی کہتے ہیں. کیا خوبصورت شعر تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ولایت بھی ہاتھ سے آتی طور پہ نہیں آتی, ولایت بھی نسلوں میں آتی ہے. ہاں ولی ابن ولی کہتے ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں, اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو, فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. یہ قطعہ پڑھا تھا اللہ صاحب. یہ اشعار علامہ صاحب نے پڑھے تھے اہل سنت کے شاعر کے. اس پہ وہ سادھو جی مہاراج اٹھے, انہوں نے کہا آپ کا بھاشن بہت اچھا, آپ کی گفتگو بہت اچھی, آپ کے شعر بہت اچھے, آپ کا عقیدہ بہت اچھا, لیکن علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں, لیکن ہم اس علی کو نہیں مانتے جو کسی فکر میں سما جائے. کیا بات, جو کسی بھی منزل میں سمائے. ہم ہندو ہیں لیکن ہم اسے علی نہیں مانتے جو کہیں بھی سما جائے. علی کی کچہری میں, علی کی محفل میں تو ہمیں ہمارا ایشور ملتا ہے. علی وہ ہے, وہ مصرع ایسا تھا کہ فکر کی آخری منزل کو, اس نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. علامہ صاحب نے اچھا, علامہ صاحب نے کہا یہ عقیدہ میرا نہیں تھا, یہ تو میرے کراچی کے شاعر اہل سنت کا تھا, اس کا عقیدہ تھا. تو میرا عقیدہ سننا چاہتا ہے تو سن. اس نے کہا قبلہ سنوں گا لیکن ہمارا عقیدہ بھی سن لیں. کہا کیا عقیدہ ہے تیرا؟ تو اس ہندو شاعر نے کسی کا شعر سنایا تھا ہندو کا کہ نبی کے باغ کے سرب و سمن سے پیار کرتا ہوں. نبی سے پیار کرنے والے سبھی ہیں نا, چمن سے بھی سب پیار کرتے ہیں. سرب و سمن یعنی خس و خاشاک, جو چمن میں گھاس پھوس اگ جاتی ہے نا, میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. اس نے کہا نبی کے نبی کے باغ کے سرب و سمن سے پیار کرتا ہوں, میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. سوچ کتنا, میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. عجیب مصرع ہے, مصرع ہندو کا ہے, آپ کس طرح قبول کریں مجھے نہیں پتا. نبی کے باغ کے سرب و سمن سے پیار کرتا ہوں وسیم صاحب, میں ایک گل سے نہیں
سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. وہ کہتا ہے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. بت شکن سے پیار. حیدر حیدر حیدر. مولا سلامت ہے. نعرہ حیدری. اللہ. اچھا یا رسول اللہ. مولا سلامت. مولا آباد رکھے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. مولا ان کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے جو فضائل علی سن کر کھل رہے ہیں. مولا ان چہروں پر اپنا رحم نازل کرے جو فضائل علی میں روشن ہو رہے ہیں. مثل چاند کے جو آپ کے چہرے کھلتے ہیں نا، اسی لیے تو ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا چہرہ مثل چاند ہوا کرتا ہے، فضائل میں ہو جاتا ہے روشن. اسی لیے تو آپ کے مولا کا لقب ہے قائد حر الموجلین، چاند کی پیشانی رکھنے والوں کا قائد. قائد حر الموجلین. کہا علامہ صاحب عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. علامہ صاحب نے تو جواب دینا تھا. کہا وہ میرا عقیدہ بھی سن لے بھائی، میں علامہ آباد میں ہوں، علی کا دیوانہ ملنگ پہلے ہوں. کہا مجھ دیوانے کا عقیدہ بھی سن لو. اس نے کہا جی قبلہ بتائیں کیا عقیدہ ہے؟ کہا تیرا اعتراض یہ تھا کہ اس مصرے پر کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ بھی یہ ہے جو کسی فکر میں سمائے وہ علی نہیں ہے. سن میرا عقیدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا عقیدہ ہے؟ کہا بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. 2% لوگوں کے لیے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، 100% کے لیے بھی نہیں پڑھتا، 110% کا قائل ہوں. بحر دانش، علم کا سمندر. علم کا سمندر کون ہے؟ رسول خدا. بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. شناور کسے کہتے ہیں؟ نیشنل جغرافک چینل دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دیکھا کریں، معلوماتی چینل ہے، بڑا مزہ آئے گا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو شپ کے ڈیک پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، جال لے کر غوطہ مارتا ہے، تہ میں جاتا ہے. وہ جب سمندر بیچ میں پہنچتا ہے تہ میں جاتا ہے، اور تہ سے جب جال لے کے آتا ہے نا تو اس جال میں کوڑیاں اور سیپیاں نکال کے لاتا ہے. انمول کوڑیاں اور سیپیاں جو نکالتا ہے اسے کہتے ہیں شناور. ڈائیو کرنے والا جو بیچ سمندر کے ڈائیو کر کے جائے، تہ سے موتی نکالے، اسے کہتے ہیں شناور. تو بحر علم رسول اللہ ہیں، شناور علی ہیں. اور علی نے بحر علم میں جب غوطہ مارا ہے تو ایسے موتی نکالے ہیں کہ قرآن نے کہا ایک لولو ہے دوسرا مرجان ہے، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے. قرآن ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. ہاتھ بلند علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے. سمجھ میں آیا؟ بحر دانش، بحر دانش کے شناور. شناور وہ غوطہ زن ہوتا ہے. بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. بحر دانش کے شناور ہی کو گر کہتے ہیں، در کہتے ہیں. ادب ہند میں، ہند کا، ہندوستان کے ادب میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. یہ تہ میں غوطہ مارنا گر ہے، اسی سے نکلا ہے گرو. جو یہ فن جانتا ہو نا اسی کو کہا جاتا ہے یہ بڑا گرو ہے. اور جو اس گرو کے سر پر ہاتھ رکھ دے اسے کہا جاتا ہے یہ گرو گھنٹال ہے. بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. جواب سن لینا، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. سنتے جانا. بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں.
ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. ارے فکر کی آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, زباں بولی, زمیں بولی, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. فکر کی آپ کی دعائیں, آپ کی وسیم صاحب کے خانوادے کی صحت و سلامتی کے لیے, یا علی قاضمی صاحب کے خانوادے کی جو خدمات ہیں ان سب کی خدمات بارگاہ محمد والے محمد قبولیت کے لیے دعا نہیں کرتا, کیونکہ قبول ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں. بس سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند درود بھیج دیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں. دنیا آج تک مقام جناب حور علیہ السلام نہیں سمجھ سکی کہ ایک رات میں عاصی سے علیہ السلام ہو گیا. اتنا بڑا تمغہ کہ رومال سیدہ مل گیا. سوچو سوچو, فکریں اور سوچیں عاجز آ جائیں گی ان پہ نہیں, ان کے در کے گدا گروں پر اگر سوچنے بیٹھو. فضائل میں آنسو نکل گئے, جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لینا, مجھے بہت آگے جانا ہے. جناب حور علیہ السلام سمجھ میں نہیں آئے, علی کو سمجھنے کی غلط فہمیوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ. ان کے گھر کا قمبر سمجھ میں نہیں آتا, علی کو سمجھ رہے ہیں. یہ ہستیاں سمجھنے کے لیے نہیں آئیں, یہ ہستیاں ماننے کے لیے آئی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں, ان کے سمجھنے میں خسارہ ہے, ماننے میں فائدہ ہے. اور ہم علی کو حد سے نہیں بڑھاتے. خدا کی قسم کوئی میرا شیعہ ایسا ہے جس نے علی کو حد سے بڑھایا اور کہا ہو کہ علی معاذ اللہ اللہ ہے, نہ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی شیعہ. ہم حد سے نہیں حد سے آپ بڑھاتے ہیں, الزام ہم پہ لگاتے ہیں. خدا کی قسم چاچا, حد سے یہ بڑھا رہے ہیں, ہم نے نہیں. آپ کے سب سے بڑے امام نے کہا, امام العوام نے کہا, نہ سمجھو, ہاں تعداد میں ہیں بھائی عوام. امام العوام نے کہا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا, نعمان حارث بن زوتی ان کا نام ہے, امام اعظم ہے امام شافعی. الزام ہم پہ لگاتے ہیں, ہم علی کو ہم نہیں بڑھاتے, علی کو سے آپ نے بڑھایا. امام شافعی اس مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ علی کے بارے میں سوچتے تھے کہ علی کیا ہے, علی کیا ہے, علی کیا ہے, علی نہ سمجھ میں آنا تھا, نہ سمجھ میں آیا, مرتے مر گئے. اپنے ڈیتھ سٹیٹمنٹ میں آپ کے امام شافعی نے یہ لکھ کے قلم توڑا کہ من مات الشافعی او لیس یدری ام رب اللہ و رب علی, کہ شافعی مرتے مر گیا, نہیں پہچان سکا کہ رب اللہ ہے یا رب علی ہے. ہم نے نہیں بڑھایا, ہم نے نہیں بڑھایا, آپ کے امام نے بڑھایا, ہم نے نہیں بڑھایا. ہم تو علی کو علی مانتے ہیں, ہم پہ الزام نہ لگایا. ہم نے نہیں کہا, آپ لائے. ہم نے کہا یا علی مدد, آپ کو کچھ نظر نہیں آیا, یا علی مدد کے مقابلے پہ بڑھایا آپ نے. ہم نے کہا یا علی مدد, آپ کسی پہلے دوسرے تیسرے کا نام لے لیتے. آپ نے کہا یا اللہ مدد, آپ لائے ہیں مقابلے پہ, ہم نہیں لائے. ہم لائے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. اچھا کیا بلند صلوات بھیجی ہے آپ نے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, چاچا تائید کریں گے صلوات پر. کل پرسوں بزرگ محترم خطیب آل محمد حسن زیدی صاحب کے بارے میں کافی دیر تک بزرگ گفتگو کر رہے تھے, میں بھی محف ہو رہا تھا, سن رہا تھا. ایسے ہی وہ کہیں مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی صلوات بھیجیں. تو ایسے ہی باواز بلند صلوات بھیجنے کا انہوں نے کہا, اور ایسے ہی صلوات آئی تھی یہ باواز بلند جیسی آپ نے بھیجی ہے بھی. تو ممبر سے قبلہ کہتے ہیں بھائی جب کوئی ایسی صلوات بھیجتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ممبر سے اتنی صلواتیں بھیجوں کہ طبیعت ہری ہو جائے. ان کا جملہ ہے. تو صلوات اگر یہ باواز بلند بھیجی تھی تو ذرا آہستہ سے صلوات بھیجنے کیسی ہوتی.
اللہم صلی اللہ محمد۔ ہمارا اذان محترم مولا سلامت رکھے، رسول اللہ نے بھیجا بڑے صاحب کو دے کر، جبرائیل امین نازل ہوئے، بعد درود سلام کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یا خود جائیں یا اس مرد کو بھیجیں جو آپ جیسا ہو۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ۔ اب میں کیا کروں، رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی جائے، اب اللہ ہی نہیں چاہ رہا کوئی جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا تو خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول نے ایک بات تو بتا دی کہ مکے کے اور مدینے کے بنیے بقالے کہتے تھے نا کہ نبی ہم جیسا، اللہ نے بتا دیا آیت نازل کر کے، خبردار اگر کوئی محمد جیسا ہے تو وہ صرف علی ہے، اور میں اس علی کو سجدہ تعظیم اس لیے کرتا ہوں جس علی کو رسول نے 70 مقامات پر کہا یا علی انت منی وانا منکا۔ اس علی کے علی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، یہ عظمت رسالت ہے، کبھی نہیں کہا۔ گئے ہیں راستے سے، آیت لی، آ گئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، دامرف میں گنجائش نہیں، وقت ہی ختم ہو گیا، موضوع سمٹتا نہیں ہے، مجھے تیزی سے گزرنا ہے، اب آپ اسے کیسے قبول کریں گے مجھے نہیں پتا، لیکن میں تیز گام چلاؤں گا اس وقت، آمادہ ہے۔ اب رسول اللہ نے بھیجا، علی گئے راستے سے حضرت سے، آیت لی، رسول اللہ سے کچھ پوچھا بھی نہیں کیا لے کے جاؤں، کسے لے کے جاؤں، نا کہا جائیے، آیت آ گئی۔ اب علی پہنچے کہاں؟ مکے میں۔ جلوں میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، خنبر ہے صرف، مہار تھامنے والا خنبر، کوئی لشکر نہیں، کوئی سوار نہیں، کوئی پیادہ نہیں، ابو طالب کا بیٹا تنہا مکے کی صدر چوک پر کھڑا ہوا۔ صدر جو مشرکین کا حج ہو رہا ہے ان کے انداز میں جیسے ہوا کرتا تھا، 5 سے 7 ہزار مشرکین، تاریخ یعقوبی نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، اخبار المازین نے لکھا، مختلف چیز لکھا کہ کم از کم 5 سے 7 ہزار مشرکین کا مجمع۔ ابو طالب کا بیٹا تنہا، وہ اپنی عبادت میں مصروف۔ ابو طالب کے بیٹے نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، جلوں میں کوئی لشکر نہیں ہے، اکیلے کہا اللہ اکبر۔ علی کی آواز گونجتی ہوئی مکے کی گلیوں میں پہنچی، در و دیوار سے لوگ، تاریخ کے جملے ہیں کہ لوگ ایسے نکلے ہیں جیسے دیواروں سے پانی پھوٹتا ہو، لوگ جوک در جوک، یہ کون ہے ہمارے درمیان تکبیر الہی کی آواز بلند کر رہا؟ علی نے 3 تکبیریں بلند کی، 3 مرتبہ علی نے اللہ اکبر کہا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے، علی تو ہر ایک کو جانتے تھے، علی نے نام لے لے کر مخاطب کیا، تو ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، سنو یہ آیت میرے رسول نے بھیجی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، اور سورہ برات کی تبلیغ علی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کی اولادوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کی رسومات کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کے بتوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کے خداؤں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، ان کے شجرہ نسب کو بھی خبیث کہہ رہے ہیں۔ اکیلا علی تنہا، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں میں کھڑا ہو، تنہا کھڑا ہے ابو طالب کا بیٹا، بروں کو برا کہہ رہا ہے، اکیلا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ لوگ سر تپا آگ بگولا ہیں، اپنی اپنی تلواروں کے قبضے پہ لوگوں کے ہاتھ جا چکے ہیں، نیزے بھالے اپنے مستعد کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وقت قریب تھا کہ تلواریں علی کے جسم پر ٹوٹتی، نیزے علی کے جسم کے آر پار ہوتے، خنجر اور برچیاں بھالے علی پر چلنے کو تیار تھے۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہونا شروع ہوا، علی سورہ برات کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، نہ رک رہے ہیں نہ جھک رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت حکم خدا ہے کہ دب کے نہیں کرنی، ڈٹ کے کرنی ہے، آنکھیں چرا کے نہیں کرنی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنی ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو تبلیغ ولایت کرتے ہیں تو گھروں میں نہیں کرتے، روڈوں پہ کرتے ہیں۔ ہم نہیں گھبراتے کسی سے، ہم نہیں گھبراتے کسی سے، خدا کی قسم۔ علی تبلیغ سورہ برات کر رہے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ لوگوں کا رش علی کے قریب آنا شروع ہوا، آدھی آدھی تلواریں بے نیام ہوئیں۔ علی نے ایک مرتبہ
تلاوت کرتے کرتے رکے نہیں، آنکھوں میں عجیب انداز سے عین اللہ آنکھیں مشرکین کے دلوں میں اتاری کہ ان کے قبضہ تلوار سے ہاتھ چھوٹے۔ یہ ہوتا ہے رجل جسے تلوار چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس انداز سے دیکھا کہ قبضوں سے ہاتھ چھوٹے، نیزے گرے۔ علی تلاوت کیے جا رہے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں کہ لوگوں نے دوبارہ مستعد ہو کے اپنی تلواروں پہ ہاتھ جمائے، نیزے کے بھالے علی کی طرف سیدھے کیے۔ آدھی آدھی تلواریں بے نیام ہو چکی۔ اب جب آدھی تلواریں بے نیام ہوئی نا تو علی تلاوت کرتے کرتے ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اپنے حوصلوں کو اتنا بلند نہ کرو۔ پھر تلاوت شروع کی، لوگ جھجکے، پھر تلاوت، لوگ سامنے شاید رک جائے، علی نے پھر تلاوت شروع کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ تلواروں کی جھنن جھنن کی آوازیں علی کے کانوں تک آنے لگی، اور اتنے قریب لوگ آ گئے کہ لوگوں کی سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی، سانسوں کی آوازیں علی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، دائرہ تنگ ہو گیا، تلواریں بے نیام ہونے کو مچل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے جلال اللہ لہجے میں کہا خبردار، اپنے حوصلے اتنے بلند نہ کرو، آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے جو کل مکے میں میرا ہاتھ روک لیتا تھا۔ اگر آج ابو طالب کے بیٹے نے تلوار چلائی تو ابو طالب کا بیٹا اتنی تلوار چلائے گا کہ تمہاری عورتوں کی سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی مرد باقی نہیں بچے گا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری۔ And it should be noted down. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی ذوالفقار کے بھروسے پہ چلے گئے تھے، ابھی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابو طالب کے بیٹے نے اگر آج تلوار چلائی نا تو آج وہ نہیں ہے جو کل مکے میں میرا ہاتھ روک لیا کرتا تھا، اتنی تلوار چلاؤں گا، اتنی تلوار چلاؤں گا کہ عرب کی عورتوں کے سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی عرب مرد باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے علی۔ سورہ برات کی تلاوت کی بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، موضوع کو میں نے بہت تیزی سے سمجھتا ہے۔ علی تلاوت سورہ برات کر کے بارگاہ رسالت میں آئے۔ اس دو واقعوں سے ہمیں ایک مثال پتہ چلی۔ خبردار، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے حبیب ان سے کہو تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ میں پلٹ کے کہہ رہا ہوں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ رسول نے بتا دیا قیامت تک، قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب یہ مت کہنا کہ فلاں نبی جیسا، بچوں میں کوئی نبی جیسا ہے تو حسن اور حسین ہے، عورتوں میں کوئی نبی جیسی ہے تو فاطمہ ہے، اور مردوں میں کوئی نبی جیسا ہے تو وہ علی ہے، اور کوئی نہیں۔ بس تمام کرتا ہوں۔ بس عزیزوں، تمام کرتا ہوں آپ کی شرعی زحمتیں ان جملوں پر لا کر۔ آج 17 محرم، عزاداروں 10 دن آپ نے گریہ کیا، کوئی کمال نہیں ہے، نام حسین پہ آنسو آنا واجب ہے، لیکن اصل گریے کی راتیں تو 10 محرم کے بعد سے شروع ہوتی ہیں نا۔ خدا کی قسم، شہادت بہت چھوٹا امتحان تھا۔ شہادت تو اس خاندان کا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کی بے پردگی اس خاندان کا ورثہ نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جہاں آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ تطہیر کی ملکہ، ہاں عزاداروں،
روتے رہو، کل کے مصائب سے مصائب آگے بڑھاؤں گا. کل حضرت علی اصغر کے مصائب سے آگے میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، میں پڑھ نہیں سکا تھا. آگے کے مصائب سنتے جانا. عزادارو نہیں پڑھ رہا شام غریبہ کی بھی کوئی مصیبت. عزادارو پوری شام غریبہ میں ترک کر دی. عزادارو 11 محرم گزر رہی ہے. ایک مرتبہ بیویوں کو بے کجاوے کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا. دیکھنا میری جانب، ہاتھ بیویوں کے پس گردن بندھے ہوئے تھے. بن کجاوے کے اونٹوں پر شہزادیوں کو بٹھایا گیا اور مقتل سے گزارا گیا، گنج شہیدہ سے گزارا گیا. عزادارو حمید کہتا ہے ہر بی بی جب مقتل سے گزر رہی تھی اپنے شہید کا لاشا دیکھتی تھی، اونٹ کی بلندی سے روتی تھی. علی کی بیٹی مقتل سے گزرتے وقت کہتی ہے بھیا اپنا دیدار کرا دے، 10 محرم کے بعد سے میں نے تیرا دیدار نہیں کیا. بھیا دیدار کرا دے، تیرے دیدار کے بغیر زینب جینے کی عادی نہیں ہے. عزادارو لاشوں کے درمیان سے زینب کی سواری گزر رہی ہے. عزادارو جب حد کربلا ختم ہونے لگی زینب کہتے بھیا دیدار کرا دے. ایک جگہ سے آواز آئی الیہ بہن نیچے آ جاؤ، میں تیرا حسین. عزادارو زینب نے جو بھائی کی آواز سنی نا، بھائی کا لاشا نظر نہیں آیا، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے واحد شہزادی ہے کہ اس نے بھائی کی آواز پر اپنے آپ کو سواری سے گرایا. روتے رہو عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم. عزادارو جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے نا. بتا زینب نے کس کا سہارا لیا ہوگا؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. کسی شاعر نے کہا سنبھلا نہ گیا ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ارے ایسے ہی گری جیسے کہ عباس بازو کٹا کر گرا تھا. جزاک اللہ، یہی حق ہے پرسہ دینے کا. ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے. عزادارو بھائی کی آواز پر زینب نے اونٹ کی بلندی سے گرایا. بھائی کا لاشا نظر نہیں آیا. زینب کونیوں کے بال ہاتھ بندھے ہوئے، کونیوں کے بال ایسے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہے جیسے حسین اکبر کی آواز ماتم کرو، جیسے حسین اکبر کی آواز پر پہنچا تھا. کونیوں کے بل پہنچی. آواز آئی بہن زینب کو حسین نظر نہیں آیا. ہاں کچھ ٹوٹے ہوئے تیر، نیزوں پہ نیزے الجھے ہوئے ہیں، تیروں پہ تیر ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں. آواز آئی بہن میں تیرا حسین. عزادارو زینب عالیہ نے بندھے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں سے ایک مرتبہ پتھر، تیر اور تبر ہٹانا شروع کیے. حسین کے زخمی قدم نظر آئے، قدموں کا بوسہ دیا. زینب عالیہ نے روتے رہو عزادارو، پتھر ہٹائے. بھائی کے بے سر کے لاشے پر نظر پڑی. عزادارو حمید کہتا ہے زینب نے مرثی کا پہلا جملہ کہا انت اخیک الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی، تو ہی میرا بھائی حسین ہے. اللہ اللہ، اتنے زخم تھے جسم نازنین پر کہ بہن بھائی کو نہ پہچان سکی. انت اخیک الحسین، کہا زینب میں ہی تیرا بھائی ہوں. لاش بریدہ کو دیکھا، سر کٹے لاشے کو دیکھا.
زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا 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 این راسک یا اخی، بھائی تیرا سماتم کرو عزادارو، بھائی تیرا سر کہاں گیا، بھیا تیرا سر کہاں گیا۔ لاش حسین سے آواز آئی، این ردائک یا زینب، زینب پہلے بتا تیری چادر کہاں گئی، ماتم کر لو عزادارو۔ زینب نے رو کر کہا، بھیا میری چادر شمر لے گیا۔ آواز آئی، زینب جو تیری چادر لے گیا وہی میرا ماتم کرتے رہو، وہی میرا سر لے گیا۔ عزادارو، خدائے سخن نے بیان کیا کہ بھائی کے بے کفن لاشے پر زینب نے کہا، بھیا اگر سر پہ ردا ہوتی تو میں تجھے چادر پہنا دیتی، نانا کا مدینہ ہوتا تو زمزم سے غسل دیتی۔ عزاداروں، مصرع سن سکو گے؟ بڑی قیامت کا مصرع کہا، رہ گئی دشت میں تنہا، ماتم کر لو عزاداروں، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، ارے پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ، ارے بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، بھیا چادر ہوتی بھیا میں کفن دیتی۔ ابھی بھائی سے گریہ کری رہی تھی کہ پشت پر تازیانہ پڑا، آواز آئی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، قافلہ آگے بڑھاؤ۔ زینب رو کر کہتی ہے، بھیا آج تیرا لاشا تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے زینب، بھیا تیرے خون کی قسم، تیرا خون منوا کے زینب آئے گی، علی اکبر کا خون نہ منواؤں تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ ماتم شبی